ہماری ہدایت کے لیے جو مختلف طریقے اپناتا ہے، ان میں سے ایک الہی طریقہ یہ بھی ہے کہ آخری امت سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، جو انسان گزرے ہیں، جو قومیں گزری ہیں مختلف الگ الگ زمانوں میں، الگ الگ دور میں، ان انسانوں، ان قوموں اور ان امتوں کی زندگی کے اہم واقعات جو ان کی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی لائے، چاہے وہ اچھی تبدیلی ہو، چاہے بری تبدیلی ہو، چاہے ان کی ترقی ہو، چاہے ان کی تباہی ہو، ان کو پیش کرتا ہے تاکہ ہم پچھلوں سے سبق لے کے اگلوں کو اس غلطی سے بچا سکیں اور اس خوبی سے سنوار سکیں۔ جگہ جگہ آپ بار بار پڑھیں گے، جناب نوح کی قوم کا تذکرہ بار بار آئے گا، جناب موسیٰ کی قوم کا تذکرہ سب سے زیادہ آتا ہے۔ انہیں تذکروں میں جناب موسیٰ کی قوم میں بنی اسرائیل کہلاتی ہے، جو قرآن مجید نے جن قوموں کا بھی تذکرہ کیا ہے ان میں سب سے زیادہ ہردرم، ضدی اور اپنے نبی کی بات نہ سننے والی قوم دکھائی دیتی ہے۔ اس کا ایک اسی تذکرے میں حصہ ہے کہ ان کے آپس کے جھگڑوں اور ان کے فتنوں و فساد کے بعد قرآن اس واقعے کو بیان کر کے اب ایک عام اعلان کرتا ہے کہ انہی حالات کی وجہ سے اسی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا اور یہ لکھ دیا۔ کیا فیصلہ کر دیا، کیا لکھ دیا؟ ایک اصول بنا دیا۔ واقعہ بنی اسرائیل میں گزرا ہے، جس کے بعد یہ اصول بنا ہے، لیکن اصول صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، اصول قیامت تک کے لیے۔ اس کی ساؤنڈ کو ذرا سے کم کر دیں، ذرا سے ہم اس کو کم کرتے ہیں۔ اصول کیا ہے؟
اعلان کیا ہے؟ ٹھیک ہے، درست ہو۔ اصول اور اعلان یہ ہے کہ مستقبل میں یہ برائیاں، یہ تباہیاں، یہ قتل و غارت یہ نہ دہرایا جائے، اس کے لیے اللہ نے اصول کا اعلان کیا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، اللہ نے اس زمین پر زندگی دی ہے مٹانے کے لیے نہیں دی ہے، زندگی باقی رکھنے کے لیے دی ہے۔ اور جہاں ہمیں زندگی مٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ زندگی بھی مٹتی نہیں ہے، فنا کی مختلف منزلوں سے بقا کی طرف جاتی ہے۔ اگر زمین کے اندر کی مٹی مختلف شکلیں اختیار کر کے پھل اور پھول اور سبزی بنتی ہے، تو اس پھل اور پھول اور اس سبزی کو جب جانور سمجھتے ہیں، کھاتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں یہ پھل پھول سبزی ختم ہو گئے۔ ختم نہیں ہوتے، بلکہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتے ہیں۔ مٹی بے حس بھی تھی، مٹی میں صلاحیت نہیں تھی، لیکن مٹی میں نمو نہیں تھا، بڑھنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن اللہ نے اسے جب شکل بدل کے گھاس پھوس پھول بنایا جسے نبات کہتے ہیں، تو اس نے ایک ترقی کیا، وہ بڑھنے لگا۔ لیکن ابھی اس میں قوت احساس نہیں ہے، بصارت نہیں ہے، سماعت نہیں ہے۔ یہ گھاس، یہ پھل، یہ پھول، یہ پتے کھا کے ہم نے سمجھا بکری چل گئی، ختم ہو گیا، لیکن ختم نہیں ہوا، ایک ترقی اور اس نے کر دی۔ تو فنا ترقی کرتے ہوئے بقا کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بکری نے کھا لیا، اب اس کے بعد بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ محاورہ مشہور ہے، سب سے بچ جائے گی تو مولوی سے کہاں بچنے والا ہے؟ اور سارا سال نکل گیا تو بقرعید آنے والی ہے ہی ہے، اسی لیے محاورہ ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، بقرعید تو آنا ہے۔ اب ہمارے یہاں قاف و کاف و سین و شین اتنے بدل گئے ہیں کہ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے یہاں جو ہمارے برادران وطن ہے وہ بقرہ عید، اس کو بکرا عید کہتے ہیں، وہ چلتے ہیں اس میں لوگ بکرا کاٹتے ہیں، اس لیے بکرا عید ہے، حالانکہ وہ بکرا عید نہیں ہے، وہ بقر عید ہے۔ اور وہ اس کا ترجمہ اچھا ہے، وہ نہیں جانتے ورنہ قیامت کھڑی ہو جائے۔ سورہ بقرہ تو آپ بھی جانتے ہیں، اصل میں تو عید الاضحیٰ جس کو پڑھے لکھے بھی عید الضحیٰ کہتے ہیں، سورج نکلنے کی عید نہیں ہے، زندگی میں روشنی پھیلانے کی عید ہے۔ اس دن تو بکرے کٹتے ہی ہیں، تو گھاس پھوس بکرا کھا گیا، ہم سمجھے ختم، مگر بکرا کٹا، ہم سمجھے یہ بھی ختم۔ بکرے کو حضرت مولوی نے کھایا، بکرا ختم۔ مگر اب یہ جو بکرا، مٹی سے گھاس، گھاس سے بکرا، بکرے سے مولوی، اب یہ ختم نہیں ہونے والے، جب تک قوم ہے تب تک یہ رہے گے۔ یہ تو میں نے جملہ آپ سے صحیح کہا، لیکن میں کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے وجود کو فنا کے لیے نہیں بنایا، بقا کے لیے بنایا۔ یہ حضرت انسان مر گئے تو ہم سمجھے ختم ہو گئے، مگر یہ مر کے ختم نہیں ہوئے، یہ اب ہمیشہ کے لیے زندگی پا گئے۔ تو مٹی چلی تھی، نہیں سے ہاں بنی تھی، اور یہ فنا دھیرے دھیرے بقا کی طرف بڑھتے بڑھتے وہاں پہنچ گئی کہ اس کا آغاز تو ضرور ہے لیکن اس کا انجام اب کبھی نہیں ہے۔ یہ ہاں ہے، نہیں سے بدلی ہوئی ہاں ہے، لیکن اب یہ ہاں وہ ہاں ہے جو پھر اب کبھی نہیں سے بدلنے والی نہیں ہے۔ ہم فیہا خالدون، چاہے جہنم ہو چاہے جنت ہو۔ تو اللہ نے زندگی مٹنے کے لیے اور مٹانے کے لیے بنائی نہیں۔ جب اس نے نہیں بنایا اس کام کے لیے، وہ نہیں کرتا، تو تم کون ہوتے ہو؟ لہذا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، اب اسی میں ایک اعلان، ایک اصول زندگی اور چھپا ہوا ہے، اور پہلے لمحے میں لگے گا کہ جس سے روک رہے وہی کروانے کا حکم بھی دے رہے ہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ سن لیجیے، میں اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، مجھے مجلسوں میں ترجمہ کرتے ہوئے بھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ اکثر ماشاءاللہ بزرگ اتنی مجلسیں سن چکے ہیں کہ جو آیات پڑھی جاتی ہیں ان کو سنتے سنتے اس کا مطلب تو معلوم ہو ہی گیا۔ بہرحال میں اپنے بچوں اور نئی نسل کے لیے دہراتا ہوں، قرآن ایک اصول بیان کرتا، من قتل نفسا، جو کسی کو قتل کر دے، اس کسی میں کوئی قید نہیں ہے، اس کسی میں نہ غریب امیر ہے، نہ کالا گورا ہے، نہ جوان بوڑھا ہے، نہ مومن کافر مسلم منافق ہے۔ من قتل نفسا،
کسی کو قتل کر دے، نفس یعنی انسان، لیکن تو ہر قتل کی بات نہیں کر رہا قرآن، اس کے آگے دو شرطیں لگاتا، من قتل نفسا بغیر نفس، کسی کو قتل کرے بغیر اس کے کہ جسے قتل کر رہا ہے اس نے کسی کو قتل کیا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا چاہے لاکھ نہ مانے مگر اسلام کہتا ہے لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اے سمجھداروں قصاص میں تمہاری زندگی ہے۔ قصاص کیا مطلب؟ قرآن کہتا ہے کہ کوئی کسی کے مارے تو مجرم کو موت کے بدلے میں موت ملے گی، موت کے بدلے میں موت ملے گی۔ تو ابھی تو بات ہو رہی ہے کہ مارو نہیں کسی کو، ابھی کہہ رہے ہو مارو۔ تو میرے عزیزوں قرآن جو یہ اس ایک کو مارنے کے لیے کہہ رہا جس نے دوسرے کی جان لی ہے، کہ اس ایک کی جان اس لیے لے رہا ہے تاکہ آئندہ کوئی کسی کی جان لینے کی ہمت نہ کرے۔ یہ جان لی بھی جا رہی ہے تو جانیں بچانے کے لیے لی جا رہی ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس، کسی کو کوئی قتل کر دے اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو، ورنہ نظام الہی میں قتل کی سزا قتل ہے، البتہ اس میں اللہ نے گنجائش رکھی ہے اگر وارث چاہے تو موت کی سزا کو معاف کر کے اس کے بدلے میں دیت لے سکتا ہے۔ قصاص جان کے بدلے میں جان لینا، اور دیت جان کے بدلے میں مال لینا۔ تم نے اس کا سر سے وارث اٹھا لیا ہے، وہ زندگی بسر کرنے کا ذریعہ تھا، اب کچھ دنوں کے لیے ان کا سہارا بنو، اتنی رقم حوالے کرو کہ یہ انسان کی جان کی قیمت نہیں ہے۔ یہ جو گھر لاوارث ہو گیا، کچھ دنوں یہ لاوارث گھر اس کے ذریعے چل جائے، پھر یہ اپنا وارث خود پیدا کر لے گا۔ تو میرا ایک مستقل مسئلہ ہے، اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک جگہ قتل کی، ایک صلوات بھیجیں، ابھی آگے جگہ ہے، اندر آ جائے، اندر آ جائے، یہاں خالی قتل و غارت کی باتیں ہو رہی، ہو نہیں رہا۔ ایک صلوات بھیجیں، اندر آ جائے۔ تو کیا ہے وہ ابھی بعد میں، مگر دو شرطوں کے بعد وہ حکم لگنے والا۔ پہلی شرط یہ کہ بغیر کسی کی، کہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا، بلا وجہ بے گناہ اس کو مار ڈالا، تو قتل کی سزا قتل۔ البتہ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ قتل کی سزا، قتل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خود ہی قاضی بن بیٹھے ہیں، یہ اختیار صرف اللہ کو ہے، اور اللہ نے اپنا اختیار جہاں منتقل کیا ہے وہاں تک، یعنی جہاں تک حکومت الہی منتقل ہو، نبی تک منتقل ہو، امام تک منتقل ہو، امام کی غیبت میں جو نیابت ہے ائمہ کا فریضہ غیر معصوم دنیا میں انجام دے رہے ہیں اپنی حدوں میں رہ کے، ان تک اتنا اختیار میں لفظوں بڑے احتیاط کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ معصوم کا اختیار الگ ہے، غیر معصوم کا اختیار الگ ہے۔ نائب امام کی جگہ کام کرتا ہے، لیکن بس ان اختیارات کے استعمال کرتا ہے جہاں عصمت شرط نہیں ہے۔ جہاں سے عصمت کی شرط کر جاتی ہے وہاں سے اختیارات کا استعمال، کچھ اختیارات اللہ نے رکھے جہاں عصمت کی شرط ہے۔ تو ہر ایک کو نہیں ہے کہ میرے باپ کو کسی نے مار ڈالا تو میں تلوار لے کے بندوق لے کے نکلوں اور قاتل کو مار ڈالوں، نہیں، تمہارا یہ کام نہیں، تمہارا کام ہے اس عدالت تک پہنچنا جسے اختیار ہے کہ وہ موت کی سزا دے سکتا ہے۔ پوری دنیا میں رائج ہے، صرف اسلام کی بات نہیں، ہر جگہ مجرم کے جرم کی سزا عوام الناس کو دینے کا اختیار نہیں رکھا گیا ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو دنیا چلنے والی نہیں، دن بھر یہی ہوا کرے گا، فوراً بدگمانی میں فلاں نے مارا، زہر کھلایا، جس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ ہمارے گھروں میں جو ایک مصیبت آتی ہے، کچھ کر دیا ہے کسی نے آپ کے، کچھ کر دیا ہے، کوئی ایسا ہے جو اس کے بال نہ پورے کالے ہوئے ہیں نہ پورے سفید، کچھ دانت گرے ہیں کچھ باقی ہیں، کبھی چشمے کے بغیر بھی پڑھ لیتی ہیں اور کبھی چشمے کے ساتھ پڑھنے پہ، ایسی پہچانے جو سب پہ فٹ ہو جائیں۔ اب اس کے دل میں جس کے لیے بدگمانی، اس نے کہا فلا خالہ، تو اگر اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی کہ تم مجرم کو سزا دے دو تو ہمارے یہاں جتنی خالائیں بیچاریاں بے سزا پا جاتی، بے جرم کی سزا پا جاتی۔ بدگمانیوں میں ہم کتنے فیصلے کر لیتے ہیں، کتنی جلدی فیصلے کر لیتے ہیں، اس سے اللہ نے سب عدالت کے حوالے رکھا۔ تو کوئی کسی کو مار دے بغیر اس کے اس نے کسی کو مارا ہو، یہ ایک مسئلہ۔ اس سے بڑی بات
او فساد فی الارض، کوئی کسی کی جان تو نہ لے. میرا ہر بھائی اور میری ہر بہن توجہ دے، ہم کسی کو گولی وولی تو نہیں مارتے، اتنی ہمت نہیں ہے ہمیں. لیکن یہ دوسرا والا جرم، ذرا سوچ لیں کہ کہیں ہمارے گھروں میں یہ کھیل تو نہیں چلا کرتے، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں. بغیر نفس او فساد فی الارض، اگر کوئی انسان زمین پر فساد پیدا کرتا ہے، لڑاتا ہے. فساد کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ٹھاک زندگی چل رہی، ان کو ان سے لڑا دیا، ان کو ان سے لڑا دیا، انہوں نے ان سے مقدمہ کر دیا، انہوں نے ان کی جان لے لی، ان کو گولی مار دی، ان کو گولی گالی دے دی. لڑانے کا کام جو انسانوں کے درمیان کرے وہ بھی سزا کا مستحق. تو اگر مومنین کے درمیان کوئی لڑانے کا کام کرے، مسلمانوں کے درمیان کوئی لڑانے کا کام کرے، قرآن مجید کہتا الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک اور زیادہ بڑا جرم ہے. تھوڑا سا ہم غور کر لیں، ہماری زبانیں، ہمارے ایس ایم ایس، ہماری گفتگو، ہمارے خیالات، ہمارے تصورات، ہمارے الفاظ، ہمارا جوش اگر زمین پہ فتنہ پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہے، لڑانے کا سبب بن رہا ہے، تو یہ جرم قرآن کی نگاہ میں کسی کو قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے. اس سے قتل میں ایک آدمی مرتا ہے، فتنوں میں قومیں مرتی ہیں، نسلیں مرتی ہیں، زمین پہ فساد پھیلتا ہے، صدیوں میں فساد پھیل جاتا ہے. برائی کا بیج جب رکھا جاتا ہے تو کبھی کبھی پتہ بھی نہیں چلتا کہ برائی کا بیج بو دیا گیا ہے، پھر نسلیں اسے اس فتنے کو کاٹتی ہیں. مجھے کہہ لے دیجئے، آج اگر بر صغیر میں گلے کٹ رہے ہیں تو آج سڑک پہ گلے کٹنے کا آغاز یک بیک نہیں ہوا ہے. اس فتنے کی جڑیں دوسرے پہلے جنگ عظیم کے دور میں رکھی گئی. زیادہ وضاحت نہیں کروں وہ کیسے رکھی گئی تو ڈھونڈتے پھریے گا، پوچھتے پھریے گا. آج جو گلے کٹ رہے ہیں، گلے کٹنے کے ماحول کا بیج تقسیم بر صغیر سے پہلے رکھ دیا گیا. کیسے رکھ گیا تھا تاریخ ڈھونڈ لیجیے گا. میرے تجزیے سے متفق ہوں تو الحمدللہ، متفق نہیں ہے تو انکار کر دیجیے گا. تو میرے عزیزوں، اسلام کہتا کہ دو جگہیں ایسی ہیں جہاں اگر کسی کو قتل میں کیا جائے تو وہ قتل نہیں. ایک کوئی کسی کی جان لے لے تو اس کی جان لینا، البتہ نظام حکومت اور نظام دین کے تحت. دوسرے کوئی فتنہ پیدا کرے، اور قرآن کہتا ہے الفتنۃ اشد من القتل. ان دو جرموں کے بغیر اگر کوئی کسی کی جان لے لے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. ایک کی جان نہیں لی ہے، ایک کی جان نہیں لی، سارے انسانوں کی جان لی. انسان کہاں سے شروع ہو کے کہاں تک جاتے ہیں؟ پہلا انسان ابو البشر جناب آدم، اور آخری انسان ہمیں نہیں پتا قیامت تک. اس میں سب برے نہیں گزرے، اس میں معصومین بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، حجج خدا بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، متقین بھی ہیں. کوئی ایگزمپشن قرآن نے نہیں کیا کہ ایسوں کو مارے ویسوں نہیں. جتنے انسان زندگی میں اس زمین پر گزر چکے اور جتنے آنے والے ہیں، ایک کی جان لینا سب کی جان لینا ہے. جرم اتنا ہوا. آپ سوچ رہے ہوں میں نے یہ گفتگو شروع کیوں کی ہے؟ تھوڑی دیر اور آپ کو سب کرنا پڑے گا، تب آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ میں نے یہ آیات جن کا بظاہر ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کس وقت دوسرے کو گولی مارے دے رہے ہیں، کون کس کو چاقو مارے دے رہا، کون کس کا گلا کاٹے دے رہا. ہم آپ کہیں گے ہم تو وہ نہیں بھائی یار جو دوسروں کے گلے کاٹ رہے ہیں، وہ کہیں اور ہیں. ہم تو شریف لوگ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے. یہاں کون کس کو قتل کرا رہے؟ تھوڑی دیر رکیے، تھوڑی دیر رکیے. من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها، اور جو کسی ایک کو زندہ کر دے فکأنما احیا الناس جميعا، تو اس نے گویا سارے انسانوں کو زندہ کر دیا. قرآن کی آیت کے ظاہری مطلب دو چیزیں، جو کسی کو مارے اس نے سب کو مار ڈالا، اور جو کسی کو زندہ کرے اس نے. تو پہلے والے کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ خدا نہ کرے ہم ہو سکتے ہیں ایسے، خدا نہ کرے، خدا کرتا، جنون ہو گیا، کچھ ہو گیا، پاگل ہو گیا، کسی کی جان لے لی. لیکن ہم کسی کو زندہ کر دیں، یہ تو جناب عیسیٰ کی کوالٹی تھی، مولا علی کی کوالٹی تھی. مردوں کو زندہ کرنا ہماری کیا اوقات کہ ہم کسی کو زندہ کریں؟ تو پھر قرآن مجید عام اصول کیوں بتا رہا؟ یہ تو ایسی بات ہے کہ جو کوئی ایسا کرے، اس کا مطلب قرآن جس موت زندگی کی بات کر رہا ہے، اس موت اور زندگی میں کوئی موت اور کوئی زندگی ایسی ضرور ہے جو سب کر سکتے ہیں. جو کسی کو مارے اس نے سب کو مارا،
جو کسی کو زندہ کرے. احیاہا کا ترجمہ یہ نہیں زندگی دے, احیاہا جو کسی کو زندہ کر دے, مردہ پڑا اسے زندہ کر دیا. ہم میں آپ میں کون ہے؟ ڈاکٹر صاحبان بھی مرنے والے کو مرنے سے بچاتے ہیں, مرنے کے بعد زندہ نہیں کرتے. ایک مرتبہ دیکھتے ہیں آنکھیں بند کر کہتے ہیں ویری سوری. مرنے کو مرے کو زندہ نہیں کرتے, ابھی جانے والے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں پھونک پھاک کے. اب میری سمجھ میں آیا کہ جھاڑ پھونک اتنی کیوں چلی ہے. ہمارے جیسے نے دیکھا ڈاکٹر لوگ پھونک پھاک کے زندہ کر دیتے, ان کا ہم بھی پھونکیں. حالانکہ پتہ نہیں ان کو کہ تلوار کاٹتی ہے مگر ہار چاہیے, پھونک کام کرتی ہے مگر اس کے لیے ڈاکٹر چاہیے, بابا نہیں چاہیے. بابا کی پھونک کام کرتی ہے. تو مسئلہ یہ قرآن ایک اصول سارے انسانوں کے لیے بیان کر رہا ہے. اس پہ چلیے کوئی کسی کو مار دے تو سمجھ میں آتا ہے, کوئی کسی کو زندگی دے دے. میرے عزیزوں بس یہیں سے بات شروع ہوتی ہے کہ اکیلا قرآن کافی نہیں. اہل بیت کے سہارے کے بغیر بات سمجھی نہیں جا سکتی. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام. سنانے جا رہا ہوں, نیا تو کچھ نہیں ہوگا, اگر نیا سناؤں تو بے ایمانی ہوگی. یہ پکی بات ہے کہ اگر آپ مجلس سے جا کے کہیں کہ آج نئی بات سنی تو سمجھ لو میں نے بے ایمانی کی. پرانی سناؤں تو ایمانداری اور نئی سناؤں تو بے ایمانی. اس لیے کہ نیا ہے ہی نہیں, کچھ دن میں سب پرانا ہے. لیکن نئے اس کی نہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے پہلی بار سننا ہو. تو یہ باتیں ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں, ان کی مجھے پتا ہے تشکیلات ہے, اور اس میں یہی آیت ان کی زندگی کی ہدف کی نشان بنائی گئی ہے. تو چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کوئی کسی کو مار ڈالے, زہر دے دیا, گلا گھونٹ دیا, چاقو مار دیا, گولی مار دی, کچھ کر دیا, 10 راستے ہیں, کچھ نہیں کیا, جھک کے ساتھ زندگی ہٹا دی. اتنا ہی کافی. جان لینا تو بڑا آسان کام ہے, مگر کسی کو کوئی زندہ کر دے اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہاں کسی کو زندہ کر پاتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا اس سے اللہ کی مراد یہ ہے کہ کوئی کسی کی جان بچا لے, تو اس نے گویا اس کو زندگی دی ہے. اور اس کے لیے ڈاکٹر ہونا بھی شرط نہیں ہے. کسی کو 1 یونٹ خون کی ضرورت ہے, میں نے 1 یونٹ خون دے دیا, اس کی زندگی بچ گئی. من احیاھا فکأنما احیا الناس جميعا. ایک کو زندگی نہیں دی ہے, تم نے سارے انسانوں کو زندگی دے دی. کسی کی کڈنی فیل ہو گئی, مجھے اللہ نے 2 دی, ایک سے میری زندگی چل جاتی, میں نے 1 کڈنی اس کو دے دی. تو زندگی. امام نے اس دور کی مثال یہ دی کہ اگر کہیں آگ لگ جائے کسی گھر میں, کوئی زندہ جل کے پھنس گیا, مر رہا ہے, دوڑ کے جان میں خطرے ڈال کے جلتے ہوئے کو گھر سے جلنے والے کو نکال لیا, کوئی دیوار کے نیچے دب گیا اسے بچا لیا, کوئی پانی میں ڈوب رہا اسے بچا لیا. تو یہ گویا زندگی اس نے دی. قرآن اس کے لیے کہہ رہا ہے. یہ تو ہو گئی وہ بات جو مشہور ہے اور جس کو آپ سب مجلسوں میں سنتے بھی رہتے ہیں. لیکن اس کے بعد والی روایت کا وہ حصہ جس کے لیے میں نے آپ کا اتنا وقت لیا ہے اس کو سنانے کے لیے, اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو سوال کیا گیا اس کا جواب تو دیا. سوال یہ تھا کہ مولا زندہ کوئی کسی کر دے, سمجھ میں نہیں آتا, تو امام نے کہا کسی کی زندگی بچا لے. اب اس کے بعد امام نے کہا لیکن اس آیت کی ایک اور تعویل ہے. ہم آپ تعویل کا مطلب سمجھتے ہیں کہ کچھ الٹ پھیر کرنا, کچھ آیت ادھر سے ادھر سے کر کے اس کو نئے معنی پہنا دینا. لیکن تعویل یہ نہیں ہے. تعویل کہتے ہیں گہرائی میں جانے میں, یعنی جب اس آیت کے معنی اور مفاہیم پر اور گہرائی میں جا کے سوچیں گے تو ایک اور مطلب وہی اسی لائن سے نکلے گا. وہ کیا ہے جس کے لیے میں نے توقع لیا, وہ بھی یاد دلانے کے لیے, کوئی نئی بات سنانے کے لیے نہیں. امام نے فرمایا کہ جیسے کسی کو مارنا, گلا کاٹ دیا, چاقو مار دیا, زہر کھلا دیا, یہ مارنا ہے. کوئی مر رہا, کوئی جل رہا, کوئی ڈوب رہا, کوئی دیوار کے نیچے دب گیا, کسی کو خون چاہیے, کسی کو میری کڈنی چاہیے, میں نے دی, اس کی زندگی بچا لی, اس کو بچانا. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ قتل کرنے کی, کسی کو مارنے اور کسی کو زندہ کرنے کا اس زندگی میں ایک اور نمونہ پایا جاتا ہے, اور وہ اسی آیت میں اللہ نے مراد لیا. وہ کیا؟ میں نے آپ کا اتنا وقت اس بات کے لیے لیا ہے. امام نے فرمایا کہ جیسے کسی کا گلا کاٹنا مار دینا ہے, جیسے کسی کو دریا میں پانی میں ڈوب رہا اسے نکال لینا, اسے بچا لینا ہے, ویسے امام نے فرمایا انسانی زندگی میں 2 ایسے مرحلے ہیں
کہ وہ بھی ظاہراً مارنا یا بچانا نہیں ہے، مگر بیان قرآن کی روشنی میں وہ مارنا اور بچانا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا وہ کیا ہے بتائیے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اب توجہ دے، میرا ہر بھائی، میری ہر بہن جس کی گود میں بچے ہیں، جس کے گھر میں چھوٹے بھائی بہن ہیں، جن کو دیکھ کے کچھ زندگی بسر کرنے والے وہ بزرگ، سب جو کسی بھی کسی کے لیے آئیڈیل ہے، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے آئیڈیل، بڑے بھائی بہن چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے آئیڈیل، خاندان کے بزرگ خاندان کے دوسرے افراد کے لیے آئیڈیل، استاد بچوں کے لیے آئیڈیل، مولانا صاحب ساری قوم کے لیے ناقص آئیڈیل۔ تو جو جتنے بڑے پیمانے پہ کسی کا آئیڈیل ہو، آئیڈیل کا مطلب یہ کہ جس کو دیکھ کے زندگی بسر کی جا رہی ہے۔ غریب کا آئیڈیل امیر ہے، غریب کو کرنے کی کوشش کرے گا جو امیر کر رہا ہے۔ حکومت میں جو آدمی ہے اس کا آئیڈیل وہ ہے جو حکومت میں نہیں ہے، وہ اسی طرح زندگی جو وہ کریں جو ہم کریں سمجھتے اس سے بڑے ہو جائیں گے، منسٹر صاحب ہم بھی لگیں گے۔ ہمارے بزرگوں میں تھے، ہماری سے تعلق اتنی بڑی شیروانی شاندار پہن کے ٹوپی ووپی لگا کے آ کے دیکھو میں منسٹر لگ رہا ہوں کہ نہیں، اتنے میں خوش تھے کہ شیروانی ٹوپی منسٹر والی پہن کے۔ تو آدمی دوسروں کو دیکھ کے جیتا ہے اور جینا سیکھتا ہے۔ آئیڈیل سب کے ہیں، اب کس کا دائرہ کتنا بڑا ہے، کس کا دائرہ کتنا چھوٹا ہے، ذمہ داری اسی طرح سے گھٹتی بڑھتی ہے۔ مجھے 4 آدمی دیکھ رہے ہیں، جو میں کروں گا ویسا وہ کریں گے تو میرا ذمہ داری گھٹ گئی، لیکن اگر مجھے پورا محلہ دیکھتا ہے، پورا علاقہ دیکھتا ہے، جو میں کر رہا ہوں وہی کرے گا تو میری ذمہ داری کچھ زیادہ بڑھ گئی۔ اب اس کے بعد امام کا ارشاد سنیں، فرمایا اس کا ایک مطلب اور ہے، وہ کیا ہے؟ مولا کا ایک قتل بھی ہے اور ایک زندگی دینا بھی ہے۔ فرمایا اگر کسی کے کسی عمل سے کوئی آدمی کسی مرحلے حیات میں صراط مستقیم سے بہک جائے، میرے ایک لفظ سے میرا بیٹا بہک جائے، وہ گالی جو میں نے رکھی وہی بکنے لگے، میرے نماز کے بعد سوتے رہنے سے میری بیٹی بھی نماز کے بعد سوتے رہنے کی عادی ہو جائے، میری بہن کے سر کے چادر کے ہٹنے سے اس کی بیٹی کے سر سے چادر بھی ہٹ جائے، تو کہا اگر کسی کے کسی عمل سے کوئی انسان اس طرح اس کو سامنے رکھ کے صراط مستقیم سے بہک جائے تو یہ ایک بہکا نہیں ہے، اس نے ایک کو قتل کیا۔ اور اگر کسی کے کسی عمل سے کوئی ایک بہکا زندگی کے کسی ایک حصے میں راہ راست پہ آ جائے تو یہ راہ راست پہ نہیں آیا، اس نے ایک کو زندہ کیا ہے، اور ایک کو زندہ کیا ہے تو ساری انسانیت کو زندہ کیا ہے۔ صلوات بغیر لہذا یہ نہ سمجھے کہ ہم تو گولی چلانا نہیں جانتے، ہم تو چاقو مارنا نہیں جانتے، ہم تو کڈنی دینے کی ہمت نہیں رکھتے، ہم تو 50 سال سے اوپر ہو گئے 1 یونٹ خون نہیں دے سکتے، ہمارا تو بلڈ پریشر زیادہ ہے، ہمارا فریضہ ختم ہو گیا، ہم تو شوگر والے، ہمیں نہیں، ہر لمحے چوکنا رہنا ہے۔ بیٹا ہم سے کیا سیکھ رہا ہے، بیٹی ہم سے کیا سیکھ رہی ہے، بھائی کیا دیکھ رہے ہیں، کنبا کیا دیکھ رہا ہے، غریب کیا دیکھ رہے ہیں، ہم پڑھے لکھے پروفیسر صاحب ہیں تو جو پڑھے لکھے نہیں وہ ہمیں دیکھ کے زندگی کا ہم سے رخ اختیار کر رہے ہیں۔ اگر ہماری کوئی ایک اچھی بات ہم کو اچھائی پہ لے آئی تو ہم نے ساری زندگی، ساری انسانیت کو زندگی سے لیا، اور خدا نہ خواستہ اگر ہماری کوئی ایک ہلکی سے لفظ کسی ایک کو کسی ایک اچھائی سے ہٹا لے گی تو پھر موت ایک کو نہیں دی ہے، ساری انسانیت کو موت دی۔ میری باتیں تھوڑی بہت بات ہو ہی جاتی ہیں، میں کیا کروں۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، بتائیے قاتل سے ہمیں نفرت ہوتی ہے کہ محبت؟ نفرت ہوتی ہے۔ اور مقتول کون ہے؟ نفرت گھٹتی بڑھتی ہے۔ طریقہ قتل ایک سبب ہوتا ہے، کون کس کو قتل، سیدھے سیدھے گولی مار دی ہے، جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے درندے، گولی مارنے والا بھی درندہ ہے، لیکن ایک درندہ وہ ہوتا ہے جو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارتا ہے، لذت لیتا ہے۔ تو جیسے طریقے قتل اس کے شدت، نفرت کی شدت گھٹتی بڑھتی ہے۔ اسی طرح جیسے حالات قتل ہے ویسے مقتول کون ہے اس سے بھی نفرت گھٹتی بڑھتی ہے۔ گھٹتی تو نہیں بڑھتی ہے، نفرت تو ہے ہی ہے، بڑھتی ہے۔ اور ایک کسی نے کسی کو مار دیا، میرے بزرگ مجھ سے ناراض نہ ہو، کون مارا گیا؟ وہ تھے بزرگوار 70-80 سال، نے کہا کمبخت لعنتی ہے، ایک ایسے بزرگ کو مار دیا تو خود ہی بیچارے قبر پہ لٹکا بیٹھے تھے۔ افسوس تو ہوا ان کے مرنے پر، ایسا نہیں کہ ہمیں قاتل اچھا لگا، افسوس تو ہوا۔
کم بھی نہیں ہوا، افسوس ہوا. لیکن آپ تو سنا کہا وہ بزرگ تھے، ایک زمانے سے بیمار بھی تھے، اور ان کے بال بچے ماشاءاللہ بیٹے بیٹیاں ہیں، سب اپنی جگہ سیٹل ہیں، بس سب اپنی زندگی فرائض ادا کر چکے. تو افسوس تو ہوگا، انسان مارا گیا. لیکن اس سے زیادہ افسوس تب ہوا جب یہ سنا کہ فلاں کنبے میں ایک 40 سال کا آدمی مار دیا گیا. اس کے بچے بڑے نہیں ہوئے، رنج بڑھے گا، قاتل سے نفرت بڑھے گی. اس کے بعد اگر سنا نہیں 18-16 سال کا جوان تھا، اذیت اور بڑھے گی، قاتل سے نفرت اور بڑھے گی کہ کم سے کم اس 40 سال کے انسان نے زندگی کی بہاریں دیکھ لی تھیں. یہ تو ابھی بیچارہ زندگی کے بہاروں میں قدم رکھ رہا تھا. کیسا ظلم کیا ہے. اگر خدا نخواستہ کسی کمسن بچے کو کوئی مار ڈالے، اگر کوئی کسی 5 سال کے بچے کو قتل کرتے اور کیسے معصوم کو مار ڈالا، کیسا ظالم. اگر خدا نخواستہ، توجہ دے جو بات عرض کر رہا ہوں، اگر خدا نخواستہ یہ بچے کو مارنے والا کوئی اور نہ ہو، اس کا باپ یا اس کی ماں ہو، تو ہماری نفرت شدید. لیکن ہم ہمیشہ جب کوئی خبر پڑھتے ہیں تو دوسروں میں ڈھونڈتے ہیں، کبھی اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. کسی باپ نے بیٹے کو مار ڈالا، کسی ماں نے بیٹی کا گلا، ہوتا رہتا ہے. شدید نفرت القاتلوں سے ہوتی. جیوری مل کے فیصلہ کرتی ہے جینے کے لائق نہیں ہے ماں ہوتے ہوئے سکیم بچوں کو سمندر میں کار سمیت دھکیل دیا، جینے کے لائق نہیں. متفقہ فیصلہ اس کو سزا دی جائے. تو اگر کوئی کسی کمسن بچے کو قتل کرے اور وہ بھی اس کی ماں یا اس کا باپ اسے قتل کرے تو ہم اس سے شدید نفرت کرتے ہیں. امام کہتے ہیں ہوشیار رہنا، ہوشیار رہنا. تمہاری کوئی ایک لفزش اگر تمہارے بچے کو کہیں ایک دین سے ہٹانے کا سبب بن گئی تو یہ قتل ہے اپنے بچے کا. اور قتل ہے تو پھر سوچو کہ باپ اگر بچے کا قاتل بن جائے، ماں اگر اولاد کی قاتل بن جائے تو لائف میں نفرت ہوتی ہے. زیادہ ہوشیار ہو کے زندگی بسر کرنا، بچ کے رہنا، قاتل نہ بنو. اپنے بچوں کو بچہ بنا کے پالو، بچہ تمہارا اپنا ہوگا، مگر تمہیں جو ملنے والا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں اپنی بہنوں کے لیے، خاص کر کے اپنے جوان بھائیوں کے لیے اور جوان کمسن بچے کو دو ہیں جو اب سن کے تتلا کے بولنا شروع کر رہے ہیں، ان کے لیے خاص کر کے سنا رہا ہوں. روایات کہتی ہے کہ ایک جوڑا میاں بیوی، شوہر اور زوجہ میدان قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں ایک ساتھ حساب کے لیے آئے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد ان کے نام ہے، ان کے ہاتھوں میں ہے، اس میں نیکیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں. نیکیوں کا جو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا ثواب، یہ اس کا ثواب، یہ اس کام کا ثواب، اس کا ثواب. ایک مرتبہ ان کو اپنے نام عمل میں اتنا زیادہ ثواب دیکھنے کو ملے گا تو دونوں چونک کے پوچھیں گے کہ پروردگارا ہماری زندگی میں آخر وہ کام کون سا تھا جس میں اتنا زیادہ ثواب ہم کو ملا. ہم کو تو اپنے اعمال میں کوئی ایسا نہیں دکھائی دیتا. نمازیں پڑھی تو خیالات ادھر ادھر بھاگے بھاگے پھرتے تھے. ایک صلوات بھیجیں محمد. فاتحہ کا پرچہ اس بات کا اشارہ تو نہیں کہ لمبی ہو گئی مجلس ختم کیجیے. صلوات بھیجیں محمد. ماں باپ، میاں بیوی، شوہر زوجہ، ایک جوڑا ایک ساتھ بار گیا الہی میں اعمال نامہ ساتھ ایک مرتبہ اتنا زیادہ عاجز دکھائی دے گا کہ سوچنا مالک یہ کہا ہے. ہر جگہ تو نقص ہے ہماری نیکیوں میں، کمیاں ہیں، چھوٹی ہیں، ادھوری ہیں، ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہیں. ایک رکوع ایک نماز میں پہنچا ہے، سجدہ ایک نماز میں پہنچا، ایک مجلس میں 2 منٹ پہنچے ہیں، باقی تو ہم ادھر ادھر تھے. نماز آپ کی نماز نہیں، میں اپنی نماز تو جانتا ہوں. دماغ کتنی دیر اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے، کبھی ٹوٹا پھوٹا. جیسے وہ کمزور نیٹ ورک والے موبائل کا عالم ہوتا ہے کہ بات ہو رہی پھر آیا، پھر جڑا، پھر آیا. پھر وہی ہماری نمازوں کا حال، وہی ہماری عبادتوں کا حال، وہی ہمارے ساری عبادتوں کا حال ہے. دماغ کبھی اللہ کی بارگاہ میں ہے، کبھی نیٹ میں باہر. اکثر تو ٹوٹے پھوٹے اعمال ادھر اس کی بارگاہ میں پہنچے میں بہت ہی صلاحیت ہے کہ اس پر اتنا بڑا اجر ملا آپ کو. تو روایت کہتی ہے کہ ادھر سے آواز آئے گی. سنیں میرا ہر بھائی اور بہن، جو اپنے بچوں کو اس خطرناک ماحول میں ان بیماریوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو بیماریاں روح کی دشمن بن کے روح کو فنا کر دیتی ہیں، اور ان وٹامنز اور ان طاقت کی چیزوں کو
اور زندگی کی ضرورتوں کو جسمانی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ روحانی ضرورتوں کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو روح کو کبھی بناتی، کبھی مسلح میں بٹھاتے ہیں، کبھی مرشدہ پہ لے جاتے ہیں، کبھی گود میں لے کے یا حسین سکھاتے ہیں، کبھی یا علی کہنا سکھاتے ہیں۔ جو میرے بھائی اور بہن اس طرح کی زندگی بسر کرنا ہے سنیں، تاکہ ذرا دل میں قوت پیدا ہو اور تھکن اور ہر کی کیفیت نہ پیدا ہو۔ میرے عزیزوں، کہاں یہ اتنا ثواب کا ہے ذالکما لتعلیمکما ولدکما القرآن وتبصیرکما ایاہ بدین الاسلام۔ یہ تمہیں جو اتنا بڑا ثواب تمہیں دکھائی دے رہا ہے، یہ تمہارے خیر خیرات، روزے، نماز، قرآن تلاوت کسی چیز کا نہیں ہے، پھر کہے گا پروردگارا ذالکما لتعلیمکما ولدکما، یہ ثواب ہے کس چیز کا؟ پڑھانے کا۔ کیا پڑھانے کا؟ قرآن۔ کس کو؟ محلے کے بچوں کو؟ مدرسے میں؟ کہا نہیں، وہ تو کرو تو پھر پتہ نہیں کیا ملے گا۔ لتعلیمکما ولدکما، تمہارے اپنے بچوں کو جو تم نے تعلیم قرآن دی ہے، یہ اس کا اجر ہے جو تمہاری ہر نیکی میں بھاری ہے۔ مگر یہیں پہ نہیں رکا ہے، ایک بات قابل توجہ ہے ہماری قوم میں، جب توجہ ہوتی ہے بچے کی تعلیم کی طرف تو ہم بس ایک چکر میں لے جاتے ہیں جلدی سے قرآن ختم ہو جائے۔ خدا کے لیے ختم نہ کیجیے، ہمیشہ کے لیے باقی رہنے دیجیے۔ کہا ہے کہ چکر پڑ جاتے ہیں ختم ہو جائے، قرآن ختم نہیں ہوا، ارے ختم نہ ہونے دیجیے بھائی، رہے جلدی جلدی جیسے تیسے بس ہو جائے ختم، کسی صورت نہیں ختم تو ہونا ہی نہیں اس کو کبھی، نہ ہمیں ختم ہونا ہے نہ اس کو ختم ہونا چاہیے، ہمیں اس سے ہمیشہ وابستہ رہنا ہے۔ تو ختم کرنے کے چکر نہ پڑیے، وابستہ کرنے کے چکر۔ تعلیمکما ولدکما القرآن، بچے کو پڑھایا، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں ہمارے بچے کا قرآن ختم ہو گیا، پھر جشن بھی ہو رہا اور یہ بھی ہو رہا وہ بھی ہو رہا ہے، کریں، ہمت افزائی ہوتی ہے، کریں، میں منع نہیں کرتا اس لیے کہ برتھ ڈے میں جب اتنی حماقتیں ہوتی ہیں تو اس سے تو اچھا یہی ہے۔ حماقتوں کا لفظ میں ایسے نہیں بولا ہوں، میں نے آج تک کہیں خوشی میں روشنی کو اندھیرے سے بدلتے نہیں دیکھا۔ شادی ہوتی ہے تو چراغاں کیا جاتا ہے، لائٹیں تو غم میں بجھائی جاتی ہیں، پھر یہ وہاں شمع جلا کے پھونک مار کے اندھیرا کیوں کیا جاتا ہے؟ حماقت کے علاوہ اسے کیا کہیں؟ یا پھر وہ سوچ پیدا کی جائے جو امام نے پیدا کی ہے کہ ایک برتھ ڈے آنے کا مطلب یہ ہے زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، بیٹھ کے رنجیدہ ہو کے سوچو گزر گیا تو کیسا گزرا، اب یہ پلٹ کے نہیں آنے والا۔ لیکن صرف ختم قرآن پڑھنا سکھا کے مطمئن نہ ہو جائے، قرآن کے ساتھ اتنا دین سکھایا جائے کہ جو کم سے کم قرآن مجید کی ہاتھ میں لینے کا سلیقہ تو سکھائے۔ یہ تو معلوم ہو کہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے چھوا نہیں جاتا، یہ کیسے آئے گا؟ یہ قرآن پڑھنے سے نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے دو کام کیے ہیں تم نے، ایک نہیں، لتعلیمکما ولدکما القرآن، اپنے بیٹے کو بچوں کو تم نے اپنے، کسی اور کے نہیں، اپنے بچے کو قرآن پڑھایا تم نے، اس کی جزا ہے۔ لیکن صرف اس کی نہیں، وَتَبْصِيرُكُمَا إِيَّاهُ بِالدِّينِ الْإِسْلَامِ، تم نے اسے دین اسلام رٹایا نہیں تھا، تم نے اس کے اندر دین اسلام کی بصیرت اور روشنی پیدا کر دی۔ توجہ دیا آپ نے؟ تحفیظ کا لفظ نہیں آیا قرآن میں کہ تم نے اسے دین سے رٹا دیا، اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں، اول توحید، دوسرے اور تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت، یہ نہیں کیا تم نے۔ تبصیرکما، تم نے ان کے اندر بصارت نہیں بصیرت پیدا کی تھی، دل کو روشنی دی تھی، نور توحید سے روشن کیا تھا، نور ولایت سے روشن کیا تھا، نور محبت محمد و آل محمد سے تم نے ان کی زندگی کو روشنی دی تھی۔ تبصیرکما ایاہ بدین الاسلام، دین اسلام کی روشنی تم نے اس کے اندر پیدا کر دی تھی، تم نے یہ بڑا کام کیا ہے، لہذا ہم نے تمہیں اس کا بڑا ثواب دیا۔ میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں کہ اللہ کی مہربانیوں میں ایک مہربانی یہ ہے کہ وہ زندگی کے جتنے کام ہم سے بنا میں مذہب لیتا ہمیں لگتا ہم اس کا کام کر رہے ہیں، مگر اس کا کوئی کام نہیں ہوتا، سب اپنے ہی کام، سب اپنے ہی کام ہوتے ہیں۔ ہم سجدے کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو سجدہ کر کے کچھ اسے اونچا کیا، سجدہ کر کے وہ اونچا نہیں ہوتا، سجدے کر کے ہم اونچے ہوتے ہیں۔ ہماری تکبیر کہنے سے اس کی کبریائی نہیں بڑھتی، ہمارے اللہ اکبر کہنے سے ہماری بلندیاں بڑھتی ہیں، ہماری اونچائیوں قد اونچا ہوتا ہے۔
اور یہ تو وہ ہیں جو دیکھنے میں عبادت ہیں، جن کو ہم آپ عام طور پر زندگی میں عبادت سمجھتے ہیں، میں بات دہراتا ہی رہتا ہوں ہمیشہ، جن کو ہم اپنا ذاتی کام سمجھتے ہیں انہیں اللہ کتنی بڑی عبادت بنا دیتا ہے، ہمارا ذاتی کام اس کی کتنی بڑی عبادت بن جاتا ہے۔ میں ہمیشہ مثالیں دیتا ہوں، اس مناسبت سے بھی ایک مثال دے رہا ہوں۔ روایت میں ہے من ربا، بڑی دیر سے آپ تھوڑا اونگ بھی رہے ہیں تو یہ سنتن سے یا تو بدل جائے، سنتن ہے یا تو نومن سے بدل جائے یا نومن کا الٹا ہو جائے، جاگ جائے، کچھ تو ہو۔ من ربا ولدن، ابھی تو کیا تھی؟ قرآن پڑھاؤ اور باشعور بناؤ، دین کا شعور اس کے اندر پیدا کرو، تو ہوتا مت بناؤ، خالی جو ہوتا ہے اس کو کرنے لگے والا مت بناؤ، سوچ سمجھ کے چلنے والا بناؤ، دل کی آنکھیں کھلی رکھے۔ اب دیکھیے اور آسان کیا، کہا یہ تو بہت بڑا کام ہے، اس کا تو بڑا اجر ملے گا، لیکن اجر تو ہم اس سے چھوٹے کام کا بھی دیں گے۔ من ربا ولدن حتی قال لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، جو آدمی اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو اس طرح پالے کہ وہ بچہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے، اللہ اس کا حق بنا دیتا ہے تو اسے جنت ملے۔ تو اور آسان کر دیا، کتنی قیمت بڑھا دی اس نے۔ سو رہے ہیں نا آپ تھوڑا سے جا کے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کس کے بچے کو میں نے لا الہ الا اللہ کہنا سکھایا؟ اپنے کو۔ تو جب اپنے بچے کو سکھانے پہ اجر ہے تو اگر دوسروں کو سکھائے تو کیا ہوگا؟ تھوڑا اور آگے بڑھیے، میں نے لا الہ الا اللہ اللہ سے سیکھا ہے کہنا، میں نے کس سے سیکھا؟ اللہ کے رسول سے، اللہ کے بھیجے ہوئے رہبروں سے۔ یہ لا الہ الا اللہ یہاں لے کے کون آیا تھا؟ جس نے پوری کائنات کو لا الہ الا اللہ کہنا سکھایا ہے وہ کون ہے؟ وہ پیغمبر عربی ہے۔ تو میں اگر ایک بچہ پالوں جو لا الہ الا اللہ کہنے لگے تو جنت مجھ پہ واجب، تو اگر کوئی اس کو پالے جس نے پوری کائنات کو لا الہ الا اللہ کہنا سکھایا۔ اب دنیا بحث کرتی رہے ابو طالب کے بارے میں، میں تو یہ جانتا ہوں کہ ابو طالب کی آغوش میں وہ پلا ہے جس نے پوری کائنات کو مومن و مسلم بنایا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک صلوات بھیجے محمد کافی وقت لے لیا آپ کا، اس سے زیادہ ضرورت کہنے کی نہیں میرے عزیزوں۔ میں باتیں صرف اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ اب تک جن ملکوں میں زندگی بسر کر رہے تھے وہاں بہت سے ہم ماں باپ کی حیثیت سے جو ہماری ذمہ داریاں تھیں وہ ہم چاہے ادا نہ کریں، ہمارا ماحول، ہمارے بزرگ، ہمارے مدرسے کے مولوی صاحب، ہماری مجلسیں، ہمارے فرش ادا، یہ سب مل کے ہمارے کام پورے کر رہے تھے، یہاں وہ سب دھیرے دھیرے سمٹ گیا ہے، لہذا وہ ساری ذمہ داریاں ماں باپ کے کاندھوں پہ آ گئی ہیں، اور جس جگہ آپ رہ رہے ہیں وہاں کے حالات کیا ہیں وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ میں خالی آخری بات کہتے ہوئے ہوشیار تاکہ اور ہو جائیں جتنے آپ ہوشیار، الحمدللہ ہوشیار ہو گئے، نئی نسل متوجہ ہے، ان خطروں کی طرف متوجہ ہے جو ان کی اگلی نسلوں کو درپیش ہیں۔ لیکن میں ذرا سے اور معصومین کے ارشادات کی چراغ جلا کے ان کی روشنی میں، سورج چراغ کے لفظ تو صحیح نہیں ہے، اس کا سورج چمکا کے چاہتا ہوں تھوڑا راستہ اور واضح ہو جائے آپ کے لیے، تھوڑی رفتار اور بڑھ جائے۔ میں ایک ایسا واقعہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جس کا بظاہر اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ واقعہ بارہا آپ نے سنا ہوگا، حج کا زمانہ ہے، جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں ہر سال ہر حاجی آگے یہ کہتا ہے کہ اس سال بہت مجمع تھا، ہوتا ہی ہر سال اگلے سال سے کچھ بھیڑ بڑھتی، ہر حاجی آ کہتا بہت مجمع تھا۔ تو چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما ہے مسجد الحرام میں کہیں، ابھی آپ لائیو ٹی وی پر روز آتا ہے دیکھیے، حج کا زمانہ گزر گیا پھر بھی پوری مسجد الحرام سروں کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دیتا، سر گھوم رہے ہیں، ہر وقت لاکھوں آدمی موجود ہیں مسجد میں۔ تو اس دور میں بھی مسجد اس سے چھوٹی تھی، یہی حال ایسی بھرا ہوا، تو جیسے گفتگو ہوتی ہے امام کے اصحاب میں سے کسی نے کہا کہ ما اکثر الحجیج، بڑے حاجی آئے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑے حاجی آئے ہیں، تو امام نے اس کے جواب میں فرمایا لا ما اکثر الحجیج، حاجی بہت نہیں آئے ہیں، بھیڑ بہت ہے، بہت خوب، حاجی بہت نہیں ہے، بھیڑ بہت ہے۔ اس نے مولا نہیں ہے، دیکھیے نا آپ، امام زجیج، بھیڑ، شور شرابہ، ان کا رے مولا دیکھیے سب بھرا ہوا ہے، کھچا کھچ ہے، کہیں پیر رکھنے کی جگہ جو جیسے حالات ہیں کوئی افسر مولا بڑے حاجی اب اسرار، اور مولا کہہ رہے نہیں
حاجی نہیں ہے شور بہت ہے، حاجی نہیں ہے بھیڑ بہت ہے، حاجی نہیں ہنگامہ بہت ہے. جب وہ نہیں سمجھا امام کیا کہہ رہے ہیں تو امام نے کہا چلو دیکھ رہے ہو نا حاجی؟ کہاں دیکھ رہے ہیں. امام نے کہا ذرا اپنا دست مبارک اٹھایا، اس کی آنکھوں پہ رکھا، ہٹایا چہرے سے، کہا بتاؤ آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا تو منظر ہی بدل گیا، کیا آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا خانہ کعبہ کے گرد جو ابھی مجھے حاجیوں کی بھیڑ دکھائی دے رہی ہے، خال خال حاجی دکھائی دے رہے ہیں، باقی مختلف جانور ہیں جو خانہ کعبہ کے گرد پھر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. بصیرت کی نگاہ، ابھی تک وہ بصارت سے کام لے رہے تھے، اب امام کی مدد سے بصیرت پیدا ہوئی. کہا کیا؟ کہا کچھ بندر ہیں، کچھ بھیڑیے ہیں، کچھ لومڑی ہیں، کچھ گیلے مختلف درندے اور جانور ہیں جو خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اس میں حاجی تو بس چند نظر آ رہے ہیں. امام نے کہا دیکھ لیا، پھر دست مبارک آنکھوں پہ رکھا، پھر وہی پہلی کے پھر واپس آ گئی. واقعہ سنا تھا لیکن نتیجہ انشاءاللہ قابل توجہ. اس واقعے نے ہمیں کیا بتایا کہ اگر اللہ کی طرف سے ملی ہوئی بصیرت کی ہلکی سی جھلکی امامت کے کرم سے ہم گنہگاروں کے آنکھوں میں پیدا ہو جائے تو حقیقتیں سامنے آ جاتی ہیں. حقیقتیں سامنے آ جاتی ہیں. سارے چہرے ظاہری طور پر انسانوں کے تھے، لیکن ظاہر کے پردے ہٹے، حقیقتیں سامنے آنے لگی. درندے، جانور، حیوان، لومڑی، بھیڑیے، شیر، مختلف جانور ہیں. الگ الگ جانوروں کا مطلب کیا ہے؟ آپ ہم سب جانتے ہیں جانوروں کی صفتیں الگ الگ ہیں. جب مکاری کی بات آتی ہے ہم لومڑی کہتے ہیں، جب درندگی کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھیڑیا ہو رہا ہے. دھوکہ، چال بازی، بندر، تماشا، اٹھا پٹخ، ارے بالکل بندر کی طرح ہے. بندر بچوں کا سب کہتے ہیں ارے بندر ہو رہا ہے، بالکل اس صوفے پہ گیا ادھر چھلانگ ماری، یہ کیمرہ گرایا، وہ پیالی توڑی، بندر ہو گیا. تو جانور ہیں تو سب جانور، لیکن الگ الگ صفتیں ہیں. کوئی مکار ہے، کوئی درندہ ہے، کوئی لاشخور ہے، کوئی زندگی کو تماشا بنائے سنجیدہ نہیں ہوتا، کوئی لالچی ہے. الگ الگ جانوروں کی الگ الگ صفتیں. امام نے انسانی چہروں کی نقاب ہٹا کے انسان کی حقیقت دکھائی. اب آپ سے ایک لمحہ فکریہ ہے، حج کون کرنے جاتا ہے؟ سماج کے سب سے برے لوگ، جو سوسائٹی اور معاشرے کے سب سے برے لوگ ہیں وہ حج کرنے جاتے ہیں. نہیں، قدر غنیمت. جو برے ان کو تو خیال بھی نہیں آتا، ان کو کلب سے فرصت کہاں کہ وہ حج میں جائیں گے، خانہ کعبہ کا خیال ہی نہیں کہاں آنا ہے. تو معاشرے میں، مجلس میں، مصلی پر، حج میں، عمرے میں جو عبادت گاہیں ہیں ان میں معاشرے کے سب سے برے لوگ نہیں آتے، غنیمت اور اچھے لوگ آتے ہیں. ڈی کوالٹی نہیں آتی نا، سی بی اے پلس، اس کے اوپر بھی کچھ ہو. تو ایسی نیکیوں میں، اچھا ابھی نیکیوں میں جو ذرا زیادہ دشوار نیکیاں اس میں ذرا کم لوگ آتے ہیں. کتنے کارے خیر کرنے والے زندگیاں گزر جاتی ہیں، نماز، ماتم، مجلس، نوحہ، سب کچھ، لیکن ہر ایک حج تو نہیں کر لیتا، ہر ایک زیارت پہ تو نہیں چلا جاتا. یعنی ان اچھوں میں بھی کچھ ذرا زیادہ اچھے جو ہوتے ہیں وہ یہاں تک جاتے ہیں. تو جو اس معاشرے میں ذرا زیادہ اچھے، ان کی حقیقت تو یہ جو خانہ کعبہ کے گرد دکھائی دے رہی. تو اس پورے معاشرے کی حقیقت کیا ہے؟ چہرے انسانوں کے ہیں لیکن حقیقتیں کیا کیا ہیں؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگ یہاں بات بزرگ تو نہیں ہے، خیر میرے ہم سے بلال سے بزرگ بتا رہا ہوں، ہوں گے بزرگ بھی اپنے علم کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے اتنا بزرگ ہیں. میرے بچپن میں لکھنؤ میں ایک اخبار نکلتا تھا قومی آواز، وہ پرانا مل گیا تھا، اس میں پڑھنے کو ملا تھا کہ گونڈا ضلع ہے لکھنؤ سے تھوڑے بعد 150 کلومیٹر دور، اچھا اس میں چھپا، مجھے یاد آتا قومی آواز شاید میرا کہ واقعہ یہ چھپا تھا کہ گونڈے کے کسی گاؤں سے بھیڑیے کسی بچے کو اٹھا لے گئے تھے. یہ جانور کبھی کبھی بچوں کو پال بھی لیتے ہیں، یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو اس کو انہوں نے پال لیا تھا، پھر وہ پکڑے مل گیا تو لکھنؤ میں ہاسپٹل ہے، گورنمنٹ ہاسپٹل بلرام پور ہاسپٹل کہلاتا، اس میں لا کے رکھا گیا تھا. اس کا نام رامو رکھا. وہ کچا گوشت کھاتا تھا، پکا ہوا کھانا کھاتا نہیں تھا. کوئی قریب جائے تو کاٹتا تھا، نوچتا تھا. اس کو لا کے ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کی نگرانی میں لا کے انسان بنانے کی کوشش شروع کی گئی.
مگر وہ نہ جانے کب سے بھیڑیوں کے درمیان زندہ تھا، اور جب اسے انسان بنانے کی کوشش کی گئی تو وہ نہیں رہ سکا، مر گیا۔ میں نے واقعہ صرف اس لیے یاد دلایا کہ اگر بھیڑیوں کے ہاتھ کوئی بچہ لگ جائے تو اسے بھیڑیا بنا دیتے۔ میرے عزیزوں، اس زمین پر جتنے انسان ٹہل رہے ہیں چہرے تو سب کے انسانوں کے ہیں، مگر ان میں بھیڑیے بھی ہیں، ان میں لومڑیاں بھی ہیں، ان میں گدھ بھی ہیں۔ ہمارا یہ معصوم بچہ بازار بھی جاتا ہے، اسکول بھی جاتا ہے، پارک میں بھی جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی لومڑی اسے لومڑی بنا دے، کوئی بھیڑیا اسے بھیڑیا بنا دے۔ لہذا ہوشیاری رہی ہے کہ اس کی نگرانی رکھو، اسے جانوروں کے درمیان اتنا نہ جانے دو کہ جانور اسے جانور بنا لیں، اسے انسانی ماحول کے درمیان رکھو، اسے فرش سے جوڑے رکھو، فرش اعضاء سے جوڑے رکھو، اسے مسلح سے جوڑے رکھو، تاکہ جو انسانیت کے رہبر تھے ان کے تذکروں کے ذریعے یہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ اسے درندے درندے نہ بنا سکیں، حیوان حیوان نہ بنا سکیں، جانور سبحان محمد صلوات۔ کہنے کی ضرورت بھی نہیں کہ آپ متوجہ ہیں، لیکن میں صرف اس لیے بار بار یہ باتیں دہراتا ہوں کہ قرآن مجید کے وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دلانے کا فائدہ ہر مومن کو ہوتا۔ اگر تھوڑی توجہ کم ہو جائے ہم چونک جائیں، یا اللہ میرا بچہ 10 گھنٹے تو رہتا ہے وہاں جہاں مجھے نہیں معلوم کہ چہروں کے پیچھے کیا ہے، اس کے بعد ہم دونوں جاب پہ چلے جاتے ہیں، یہاں سوائے حیوانیت کے کچھ نہیں سکھایا جا رہا۔ ابھی روز نئے گیم آتے ہیں، جہاں بچوں کو دیکھتا ہوں پہلے دن سے قتل و غارت، خون اچھل رہا ہے، گولی مار رہے ہیں، آگ لگ رہی، بدترین چیخیں آ رہی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بچہ کھیل رہا ہے، بچہ نہیں کھیل رہا، یہ شیطان ہمارے بچوں کو شیطان بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اتنا اس سے فائرنگ کروا دو، اتنا خون بہتا یہ دیکھ لے کہ حقیقتاً خون بہانے میں اس کو کوئی جھجک نہ رہ جائے۔ اللہ نے جس کے حیا کے پردے بنائے ہیں، جو انسانیت کے پردے اس پر ڈالے، وہ سب بچپن میں اسے توڑ ڈالو، ختم کر دو، تاکہ یہ درندہ بن کے آگے بڑھے۔ میرے عزیزو، آنکھیں کھول کے چلو، بچوں کو ہر گیم سمجھ کے مت کھلاؤ۔ یہ تمہارے بچوں کو درندہ بنانے کی تربیت تمہارے گھروں میں تمہارے پیسے لے کے کرائی جا رہی ہے۔ ہوشیار رہ کر محنت کر کے بچوں کو پالنا پڑے گا، ان کے لیے زیادہ وقت دینا پڑے گا، ان کے لیے زیادہ محنت کر کے اچھی چیزیں ڈھونڈنا پڑے گی۔ بس میں نے بات ختم کی۔ ہمارے بچوں کی فکر نہ ہوتی تو کربلا میں ننھے ننھے بچے پیاسے نہ ہوتے۔ باپ جب جا رہا تھا، حسین جب گھوڑے پہ سوار ہو چکے، بہن سے رخصت ہو گئی، منزل کون سی تھی؟ ساری بیویوں سے رخصت حسین ہو گئے۔ جب دلجنا کے کنارے پہنچے، ہاتھوں میں لجام فرس لے کے مرتبہ داہنے بائیں دیکھا تھا، زینب سمجھ گئی میرا بھیا کیا دیکھ رہا ہے، کہا بھیا اپنا عباس ہے، یہ اکبر ہے، نہ کوئی بازو پکڑے گا نہ کوئی رکاب تھامے گا، تمہاری بہن تو ہے۔ بہن نے بھائی کو سوار کیا تھا، حسین نے گھوڑے کو آگے بڑھایا، گھوڑے نے قدم آگے نہیں بڑھایا، گفتگو شروع کی۔ میرے کیا ہوا، میں نے تجھے صبح سے بہت تھک آیا ہے، تجھے بار بار میں نے دن تک لے لیا، تو بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، بس آخری نعمت مجھے پہنچا دے۔ ایک مرتبہ گھوڑے نے سر اٹھا کر امام کو دیکھا، پھر سر جھکا کے زمین کی طرف زبان بے زبانی سے کہا مولا کیسے چلوں، ذرا دیکھیے تو۔ حسین نے نظریں جھکائی تو ننھی سی بچی قدموں سے بکھری ہوئی ہے۔ حسین اترے، گود میں لیا۔ سکینہ پانی نہیں مانگ رہی، سکینہ دنیا کو بتا رہی تھی دیکھو ہم نے قربانیاں کس لیے دی ہیں، بابا چھوڑ کے نہ جاؤ۔ کا بیٹا یہ ممکن ہوتا تو بالکل ایسا نہ کرتے، بابا نجف پہنچا دو، کا بیٹا ایسا ہوتا تو کیوں نہ کرتے، بابا پانی پلا دو، کا ایک ٹھوکر مارے پانی نکل آئے گا بیٹا، لیکن تمہارے بابا کی امت کا نجات کا ذریعہ کا بنے گا۔ بابا اگر ان مصیبتوں کا سامنا کرنے سے ہمارے بابا کی امت بچنے والی ہے، ہمارے جس کی امت بچنے والی ہے، قربان ہے۔ کربلا میں جو گلے کٹا کے سو گئے، جامع کوثر سے سیراب ہو گئے، مگر یہ تاریخیں اسیروں کی تاریخیں ہیں۔ عاشور کی شام جب آئی ہے، شام غریباں، اس کے بعد پیاس بجھی ضرور ہے، بھوک مٹی ضرور ہے، کھانا بھی آیا ہے، پانی بھی آیا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ شام کے زندان میں پھوپھی کو بیٹھ کے نماز پڑھتے دیکھ کے امام وقت نے سوال کیا تھا، جاننے کے لیے نہیں، امت کو بتانے کے لیے، پھوپھی اماں یہ بیٹھ کے نماز کیوں؟ کہا بیٹا تم بہتر جانتے ہو، کھانا پانی اتنا کم آتا ہے، بچوں کو پورا نہیں پڑتا۔
اکثر بھوکا اور پیاسا رہنا پڑتا ہے بیٹا، بدن میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی، یعنی جب تک قید و بند رہی ہے تب تک بھوک و پیاس رہی ہے۔ ایام وہی ہے جب حسین کا قافلہ کوفہ و شام کے بازاروں اور دروازوں کے سفر سے گزرتا ہوا اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ انہی مرحلوں میں عاشور کو شہداء سر کٹا کے جامع کوثر سے سیراب ہو گئے، مگر اسیروں کا قافلہ ظلم و ستم کا شکار بھوکا اور پیاسا رواں دوا ہے۔ 12 محرم کو کوفے میں حسین کا قافلہ پہنچا، بھیڑ لگی ہوئی ہے، راستہ نہیں مل رہا ہے۔ ایک اونٹ پہ بے کجاوا اونٹ پہ زینب ہے، زینب کی گود میں 3-4 سال کی یتیمہ، حسین کی کمسن یتیمہ، رخسار زخمی، کان زخمی، سینہ زخمی، پشت زخمی، اس پہ دھوپ، اس پہ دھوپ، اس پہ پیاس، جب دیر تک اونٹ کھڑا رہا، گرمی حرارت شدت سے ہے۔ ایک مرتبہ نگاہیں اٹھا کے اماں کی طرف دیکھا، سر جھکا لیا۔ زینب سمجھ گئی میرے بھیا کی یادگار مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھا، بیٹا کیا بات ہے؟ اماں کچھ نہیں کہا، نہیں بیٹا تم کچھ کہنا چاہتی تھی؟ کہا بھی اماں کیا کہوں کہہ کے، آپ کو بھی اتنی طرح مجبور پاتی ہوں، کہا بیٹا پھر بھی کہہ لے، کہنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ تو سکی پوتی نے مرتبہ کہا بھی اماں بڑی دیر سے دھوپ میں کھڑے ہیں، بہت پیاس لگی ہے بھی اماں۔ ہائے ساقیہ تو سکی پوتی، ساقیہ کوثر کی بیٹی سے پانی مانگ رہی ہے، زینب پانی کہاں سے لائے؟ کیونکہ اس گفتگو کو ایک عورت، ایک خاتون جو چھت پہ بیٹھی جسے پتہ نہیں یہ قافلہ کس کا ہے، یہ قیدی کون ہے، اس نے سنا نہ اٹھی، کہا گھبراؤ نہیں تمہاری بچی پیاسی نہیں رہے گی، دوڑ کے گئی پانی لے کے آئی، پانی جام میں جا کے زینب کے ہاتھوں میں دیا، لو بی بی اپنی بچی کو دو پانی پی لے، اور جب پانی پینے سے کہنا میرے لیے 2 دعائیں کروا دے، تو ایک مرتبہ جام پہ ہاتھ رکھ دیا زینب نے، بیٹا تم پیاسے اور صابر حسین کی بیٹی سکینہ ہو، پہلے دعا کرو پھر پانی پینا۔ کہا تیری دعا کیا ہے؟ کہا میری پہلی دعا یہ ہے، میں نے قیدی بہت دیکھے، میں نے اسیر بہت دیکھے، میں نے یتیم بہت دیکھے، مگر ایسے نہیں دیکھے، ان سے اور دعا کر دے لیکن جیسے تم ان مصیبتوں کا شکار ہوئے، جیسے تمہارا گھر لٹا، جیسے تمہارے سروں سے چادر چھینی مصیبت ہم پہ نہ آئے۔ یتیم حسین نے جلے ہوئے گردے کا دامن اٹھایا، پروردگارا تجھے حسین کی یتیمہ کا واسطہ ان پر یہ بلا نہ آئے۔ زینب مڑی جلدی سے دوسری دعا بتا، بچی پیاسی ہے دعا کر کے پانی پی لے۔ تجربہ اللہ جلدی سے بتا، بچی دعا کر کے پانی پی لے۔ کہا میری دوسری دعا دل کی تمنا ہے کہ مجھے جلد از جلد مدینے جانا نصیب ہو۔ مدینے کا نام سن کے زینب کے دل پہ چوٹ لگی، مدینے میں کہاں جائے گی؟ کہا محلے بنی ہاشم، کس گھر میں جائے گی؟ کہا کہاں جاؤں گی، میری شہزادی فاطمہ کا گھر ہے، اس کے علاوہ کہاں جاؤں گی؟ کہا شہزادی کا انتقال ہوئے تو زمانہ گزر گیا۔ کہا مجھے معلوم ہے، مگر میرا آقا حسین تو ہے، میری آقا زادی زینب تو ہے۔ کہا بی بی دعا نہ کرا، ارے جس حسین اور زینب سے ملنے تو جا رہی ہے وہ تیرے سامنے۔ کہا کیا کہہ رہی ہو؟ کہا وہ دیکھ لو کہ نیزہ پہ حسین کا کٹا ہوا سر بلند ہے۔ اس نے گریہ و ماتم شروع کیا۔ کہا یہ بتا زینب کو دیکھے تو پہچانے گی کہ نہیں؟ کہا کیسے نہ پہچانوں گی، بہت دنوں خدمت کی ہے۔ کہا تو نے کہاں پہچانا؟ ارے یہ زینب ہے، دیکھ تو ذرا۔ بی بی نے سر پیٹے، ہاں زینب کو پہلی بار کوئی دلفور ملا ہے۔ اماں کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا، بھیا نگاہوں کے سامنے پیاسا دبا کر دیا، ہمیں بے ردا دیار دیار پھرا۔ اللہ لعنت اللہ الہی بحق الزہرا وابیہا وبابہا وبنیہا، پروردگارا اس فرش اعضا کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہمارے رہا، جس ہمارے میزبان نے فرش اعضا بچھایا ہے معبود، اس کی اس کوشش کو قبول فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی زندگی میں اس کا برکتوں میں اضافہ فرما۔ ہماری اس نیکی کو اور ساری کمیوں کے باوجود ہمارے ہر کار خیر کو قبول فرما۔ طفیل آل محمد پر طفیل معصومین ہمارے گناہوں کو اسی دنیا میں متوجہ کر کے ہمیں توفیق توبہ دے کے مغفرت فرما۔ موت کے بعد کے لیے کوئی ایسی سزا باقی نہ رہ جائے جو ہمیں جہنم تک پہنچا دے۔ معبود ہمیں اسی دنیا میں مغفرت فرما۔ بھاگ کے بیمار کربلا ہماری جسم کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ہمارے قلب و دماغ و روح کی بیماریوں سے ہمیں نجات دے۔ بار الہ شہداء کربلا کا واسطہ
ہمارے وہ بزرگ، وہ عزیز، وہ دوست، وہ احباب، وہ محسنین، وہ مومنین جو دنیا سے چلے گئے، قبروں کے قریب معبود ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما، فیض ذکر حسین ان کی مغفرت فرما۔ ہمارے اہل حرم کا خصوصیت سے واسطہ جو تیری راہ میں قیدی بنے، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مومنین مومنات، بالخصوص پاکستان، افغانستان، بحرین، کویت، سعودی عرب، سیریا، عراق، ایران، لبنان اور ہر اس جگہ جہاں تیرے بندوں کو علی کا غلام ہونے کے باعث ظلم و ستم کا شکار کیا جا رہا، معبود ان کی حفاظت، جو گھر سرپرستوں سے محروم ہو گئے ہیں ان کا تو سرپرست بن جا، مالک ان گھر کی عورتوں اور بچوں کو کبھی لاوارث نہ ہونے دے، ان کے لیے بارے میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ بارے لہٰ محمد علی محمد کے واسطہ پرچم اسلام کو بسر بلندی دے، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو کر دے، ہماری قوم میں باہر سے جو افتراق اور انتشار پیدا کرنے کی کوششیں جاری ہیں، معبود اور سازشوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہمارے اندر جو الفت و محبت ایمانی رشتے کے باعث ہونا چاہیے، اس الفت و محبت کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا، شر دشمنوں اور شیطان سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمیں زیارت ارتباط عالیات کی توفیق نصیب فرما، امام زمانہ کے ناصروں میں شامل ہونے کے لائق بنا دے، زمانے کے مولا کو ظہور عنایت فرما، عصر غیبت میں ان کی نیابت میں دین کی خدمت اور حفاظت کرنے والے علماء، فقہاء، مجتہدین، خصوص رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت اور حمایت فرما، زمانے کے امام کے نور سے ہمیں اپنی آنکھوں کو بصیرت و بصارت لائق بنا دے، موت آ جائے دوبارہ زندہ کر کے ایمان کی خدمت حاضری کی آیت سے جس میں ماتم سے پہلے گزارش ایک بار سورہ اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید کاظم رضا ابن سید فدا حسین اور مرحوم سید رکن عالم، مرحوم صفت اور رضوی ابن سید